مسلم کمیونٹی کے دوستوں، میں ہوں محمد مجاہد۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آپ میں سے لگ بھگ سبھی لوگوں نے حضرت خالد بن ولید کا نام تو سنا ہوگا، کیونکہ حضرت خالد بن ولید کی گنتی نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ دنیا کے سب سے بہادر جنگجوؤں میں کی جاتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید تاریخ کے وہ پہلے اور آخری انسان ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں لگ بھگ 100 سے زیادہ جنگیں لڑی تھی، اور ان ساری کی ساری جنگوں میں حضرت خالد بن ولید کو جیت نصیب ہوئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید تاریخ کے وہ واحد جنگجو ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس بہادر جنگجو کی تاریخ سے جڑے ایک ایسے واقعے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جسے سن کر آپ سب لوگ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ یہ تاریخی واقعہ نہ صرف بہت زیادہ ڈراؤنا بلکہ عجیب بھی ہے۔ حضرت خالد بن ولید سے جڑے اس ڈراؤنے اور انوکھے واقعے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ یہ بات تو جانتے ہی ہوں گے کہ مسلمانوں کے سب سے مقدس شہر مکہ میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے زیادہ تر لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، یعنی پتھر اور آگ جیسی چیزوں کو بھی اپنا خدا مانتے تھے۔ نہ صرف خدا مانتے تھے بلکہ ان پر جان دینے کے لیے بھی تیار رہا کرتے تھے۔ ویسے تو مشرکین مکہ کے بہت سارے دیوی دیوتا اور خدا موجود تھے، لیکن ان سب میں سے جن 3 خداؤں کو وہ سب سے زیادہ مقدس مانا کرتے تھے وہ 3 دیویاں تھیں کہ جن کو لات، منات اور عزا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مکہ میں کعبہ کے ساتھ ساتھ بہت ساری جگہوں پر ان 3 دیویوں کے بت بھی موجود ہوا کرتے تھے۔ مکہ میں سب سے زیادہ مشہور ان 3 دیویوں میں سے ایک دیوی جس کو عزا کے نام سے جانا جاتا تھا، اس کا سب سے خاص اور سب سے بڑا مندر مکہ شہر سے باہر موجود تھا۔ یہ مندر مکہ شہر سے طائف شہر کی طرف جاتے ہوئے راستے میں اس جگہ پر موجود تھا کہ جس کو وادی نخلا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مکہ شہر سے دور موجود ہونے کے باوجود بھی ہر دن مکہ کے بہت سارے لوگ اس مندر میں نہ صرف پوجا کرنے کے لیے اکٹھے ہوا کرتے تھے بلکہ اپنی دیوی کے سامنے بہت سارے جانوروں کو قربان کر کے پیش بھی کیا کرتے تھے۔ عرب ہسٹورین کے مطابق یہ مشہور عزا کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک شیطان عورت یعنی چڑیل تھی، جس کا سایہ اس دور میں وادی نخلا میں موجود 3 ایسے خاص پیڑوں پر ہوا کرتا تھا جو دیکھنے میں بہت زیادہ گھنے تھے۔ یہی عزا نام کی چڑیل عورت وادی نخلا میں موجود بتوں کے اندر پہنچ کر شیطانی آوازیں نکالا کرتی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ محسوس ہوا کرتا تھا کہ شاید ہمارا خدا یہی ہے، اور وہ لوگ اس کی آوازوں کو سن کر نہ صرف خود بت کی پوجا کیا کرتے تھے بلکہ ساتھ ہی ساتھ بت پر مر مٹنے کے لیے بھی تیار رہا کرتے تھے۔ لیکن جب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شہر میں اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو مکہ کے لوگوں کو بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اس دیوی کی عبادت کرنے سے بھی منع کیا، اور ان لوگوں کو سمجھایا کہ یہ کوئی تمہارا خدا نہیں بلکہ ایک شیطان ہے جو تم لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس پر مکہ کے لوگوں نے نہ صرف پیغمبر اسلام کی یہ بات ماننے سے انکار کیا بلکہ ان کے اوپر طرح طرح کے ظلم و ستم بھی کرنے لگے، اتنے خطرناک ظلم و ستم کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ شہر چھوڑ کر مدینے کی طرف جانا پڑا تھا۔ لیکن 10 سال گزرنے سے پہلے ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار پھر سے مکہ شہر میں واپس آئے، اور اس بار پیغمبر اسلام مکہ شہر میں فاتح کی حیثیت سے آئے تھے۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ 629 عیسوی میں مسلمانوں کی فوج نے پیغمبر اسلام کی لیڈرشپ میں مکہ شہر کو پوری طرح سے فتح کر لیا تھا۔ مکہ کے فتح ہونے کے بعد جب شہر کا پورا کنٹرول پیغمبر اسلام کے ہاتھوں میں آ گیا تو پھر انہوں نے ایک دن حضرت خالد بن ولید کو ان کے 30 ساتھیوں کے ساتھ وادی نخلا کی طرف جانے کا آرڈر دیا۔ دوستو، وہی حضرت خالد بن ولید کہ جن کو اسلامی تاریخ کا نہ صرف سب سے طاقتور سپہ سالار مانا جاتا ہے بلکہ اگر یہ بھی کہا جائے کہ ان کی وجہ سے ہی مسلم دنیا سب سے پہلے سپر پاور بنی تھی تو شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا۔
کیونکہ دوستو یہی وہ مسلم سپہ سالار تھے کہ جنہوں نے کچھ دنوں کے اندر ہی پورے ہی مڈل ایسٹ کو فتح کر لیا تھا اور پریشین اور بیزنٹائن جیسی طاقتور سلطنتوں کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن اس بار خالد بن ولید کا مقابلہ کسی بڑی اور طاقتور فوج سے نہیں بلکہ ایک ایسی خطرناک اور شیطانی چڑیل سے تھا کہ جس کے بارے میں کوئی عام انسان کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ کسی بھی عام انسان کو یہ خبر نہیں تھی کہ آخر عزا نام کی یہ چڑیل کون ہے اور کیسی ہے اور آخر کتنی طاقتور ہے۔ پیغمبر اسلام نے حضرت خالد بن ولید کو ان کے سپاہیوں کے ساتھ وادی نخلا میں بھیجتے ہوئے یہ نصیحت کی کہ جاؤ، وادی نخلا میں تم کو 3 گھنے پیڑ ملیں گے، وہاں پہنچ کر ان 3 گھنے پیڑوں میں سے پہلے پیڑ کو کاٹ دینا اور اس کے بعد واپس آ جانا۔ یہ حکم ملتے ہی خالد بن ولید وادی نخلا میں پہنچے اور 3 گھنے پیڑوں میں سے پہلے پیڑ کو کاٹ دیا اور اس کے بعد اپنے سپاہیوں کے ساتھ مکہ واپس آ گئے۔ مکہ واپس آنے کے بعد پیغمبر اسلام نے حضرت خالد بن ولید سے پوچھا کہ اے خالد، کیا تجھے وہاں کچھ دکھائی دیا تھا؟ اس پر خالد بن ولید نے کہا کہ نہیں، مجھے وہاں کچھ نہیں دکھائی دیا تھا۔ اس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خالد واپس جاؤ اور دوسرے پیڑ کو بھی کاٹ ڈالو۔ حضرت خالد بن ولید نے حکم ملتے ہی دوسرے پیڑ کو بھی پوری طرح سے کاٹ دیا۔ دوسرے پیڑ کو کاٹنے کے بعد جب مکہ شہر میں واپس آئے تو ایک بار پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی سوال کیا اور ان سے پوچھا کہ اے خالد، کیا دوسرے پیڑ کو کاٹتے وقت تمہیں وہاں کچھ دکھائی دیا تھا؟ اس پر خالد بن ولید نے ایک بار پھر سے وہی جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، وہاں مجھے کچھ بھی نہیں دکھائی دیا تھا۔ اس پر ایک بار پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خالد جاؤ اور تیسرے پیڑ کو بھی پوری طرح سے کاٹ ڈالو۔ اس بار حضرت خالد بن ولید تیسرے اور آخری پیڑ کو کاٹنے کے ارادے سے وادی نخلا میں پہنچے تو وہاں پہنچ کر حیران رہ گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیل عورت پوری ننگی حالت میں کھڑی ہوئی ہے اور اپنے سارے بالوں کو پھیلا کر غصے میں اپنے دانتوں کو پیس رہی ہے۔ اس چڑیل عورت کے پیچھے دوبیا نام کا وہ انسان بھی موجود ہے جس کی ذمہ داری اس مندر کی حفاظت کرنا تھی۔ دوبیا نام کے اس آدمی نے کہا کہ اے عزا، خالد پر زور سے حملہ کرو اور پیچھے نہ ہٹو، اوڑھنی اتار دو، کیونکہ اگر آج تم نے خالد کو قتل نہ کیا تو ذلت کی مستحق ہو جائے گی۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ اے عزا، میں تیرا انکار کرتا ہوں اور تجھ کو پاک بھی نہیں مانتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا ہے۔ بس یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید نے اس چڑیل عورت کے اوپر تلوار سے حملہ کیا اور ایک ہی حملے میں وہ چڑیل اور خطرناک عورت پوری طرح سے آگ کے کوئلے میں بدل گئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے نہ صرف اس پیڑ کو پوری طرح سے کاٹ ڈالا بلکہ اس آدمی کو بھی قتل کر دیا جو عزا کو حضرت خالد بن ولید پر حملہ کرنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید مکہ شہر میں واپس آئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ سارا قصہ سنایا۔ یہ سن کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے خالد، وہ کوئی عام چڑیل نہیں بلکہ وہ عزا تھی، اور آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم نے اس عزا کو ختم کر دیا ہے۔ آج کے بعد عزا نام کی اس شیطان عورت کا نام لینے والا کوئی بھی انسان پورے عرب علاقے میں نہیں بچے گا۔ اور یقیناً دوستو ایسا ہی ہوا، کیونکہ عزا نام کی جو شیطان عورت کسی دور میں عرب کے علاقے میں سب سے زیادہ پاک مانی جاتی تھی، آج کے دور میں پورے عرب علاقے میں کوئی انسان اس کی عبادت کرنا تو دور بلکہ اس کے نام سے بھی واقف نہیں ہوگا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔